لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ سویرے 3 مرتبہ شام پیار تے محبت نال میری ذات پاک کے اوپر درود شریف پڑھتے اللہ تبارک و تعالی ہم بندے دے ہوں کیندے ہوں رات دے گناہ اللہ فرمائے سبحان اللہ اللہ تعالی پاک اساں ہر مسلمان کو مکی مدینہ کا مدینہ والے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ کثرت نال زیادہ سے زیادہ درود و سلام کرنا بھی توفیق عطا فرمائے آمین آج الحمدللہ عز و جل 12 ربیع الاول نہیں ہے او دی کہ جہ دی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا دے تشریف ہیں اور جمعہ دا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ دا نہیں میری امت واسطے عید دا ہے اور عید میلاد النبی اور جمعہ دا نہیں عید تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں ہے کہ دو عیداں تے دو خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل دوسرے روایتاں بیان کرے سو کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت مبارک میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت پیٹ تشریف بھیجتا ہے کہ کتنے اللہ کے نبی آتے آپ کی والدہ مبارک کو خوشخبری عطا فرمائے تو بس آپ نے بیان دا آغاز شروع کرے دے کیونکہ ٹائم ہی تھوڑا ہے کوشش ہے کہ بھئی دور روایتاں مکمل بیان تھی کریں اللہ تعالیٰ سونے نبی دی ہمیشہ شان تے عظمت عطا کو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 82 صفحہ نمبر 83 جلد نمبر 2 دے وچ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت بیان فرمانے آپ فرمانے کہ حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانے فرمایا جب آقا علیہ السلام والسلام میرے پیٹ کے اندر تشریف گھن ہے تو فرمایا پہلے مہینے میں ایک لمبے قد والے بزرگ کو بیٹھوں ان بزرگ نے میں کو بشارت دی تھی خوشخبری دی تھی فرمایا اب شیری فقد حملت بسید المرسلین اے آمینہ تے کو مبارک ہوئے کہ تو رسول دے سردار دے نال حاملین اللہ تبارک و تعالی دے کو جڑا پٹ عطا فرمے سے سارے نبی دا سردار سبحان اللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے میں وہ بزرگ کو پوچھا سونا کون ہو تو بزرگ نے فرمایا کہ میں انہیں دے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہ میں انہیں دا والد حضرت آدم علیہ السلام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دوجا مہینہ آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ جلوہ افروز ہے اور ایک بے بزرگ تشریف گھن ہے انہیں آ کے میرے کو مبارک لکھیے انہیں فرمایا
ابشری فقد حملت بسید الاولین والآخرین، اے آمینہ تے کو مبارک ہوئے کہ جتنے پہلے گزر چکے اور جتنے آخر تک امسن تیرا بیٹا انہیں سارے نصردار ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرمائیں میں پوچھا کہ اے بزرگوں آپ کون ہو، اپنا تعارف کا کرو۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت شیس علیہ السلام آقا علیہ السلام دی آمد دی تو آپ کو مبارک پیش کر رہا ہے۔ فرمایا تریجا مہینہ آیا اور میں ایک بزرگ ڈٹھا، وہ بزرگ میرے کو بشارت دیوان لگے، خوشخبری دیوان لگے۔ فرمایا ابشری فقد حملت بالنبی الکریم، اے آمینہ تے کو مبارک ہوئے، تے کو خوشخبری ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کریم نبی تے کو عطا فرما دی۔ حضرت آمینہ فرمائیں میں وہ بزرگ کو پوچھا کہ سونا کون ہو؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام۔ فرمایا تو آپ کو مبارک ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم نبی عزت علی شان علی نبی تو آپ کو عطا فرما دی۔ فرمایا چوتھا مہینہ آیا والحکم بزرگ تشریف گھن ہے اور فرمایا ابشری فقد حملت بالسید الشریف والنبی العفیف، اے آمینہ تے کو مبارک ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی سید شریف تے کو بیٹا عطا فرمائے، والنبی العفیف اے جا پاک صاف اے جا پاک دامن کہ اللہ تبارک و تعالی کو بڑے شانات عظمت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بزرگ آپ کون ہو؟ وہ بزرگ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی حضرت ادریس علیہ السلام تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پنجواں مہینہ آیا والحکم بزرگ تشریف گھن ہے، میں انہیں نے پوچھا کسی آپ کون ہو؟ انہیں فرمایا کہ میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام۔ آپ فرمائیں سونا کیویں تشریف گھن ہے؟ انہیں فرمایا اے بی بی تو آپ کو مبارک ہوئے، ابشری فقد حملت بسید البشر، اللہ تبارک و تعالی نے بشر دے وچوں سارے نو افضل البشر خیر البشر تے بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اور 6واں مہینہ آیا، ایک میں بزرگ تشریف گھن ہے، انہیں میرے کو خوشخبری دی تھی۔ فرمایا ابشری فقد حملت بالنبی الہاشمی، اے آمینہ تے کو مبارک ہوئے کہ تیرے پیٹ دے وچ نبی ہاشمی جلوہ افروز ہے۔ آپ فرمائیں میں انہوں نے پوچھا کہ اے بزرگو آپ کون؟ وہ آون والا بزرگ فرمانے لگا کہ میں انہیں دا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا 7واں مہینہ آیا والحکم بزرگ تشریف گھن ہے، انہیں میرے کو خوشخبری دی تھی۔ انہیں فرمایا ابشری فقد حملت بخاتم النبیین، اے آمینہ تے کو مبارک ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے نبیوں دا سردار تے سارے نو آخری تے کو عطا فرما دی۔ اور میں انہیں بزرگ نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا کہ میں آقا علیہ السلام دے جد اندے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور فرمائے 8واں مہینہ آیا، ایک بے بزرگ تشریف کے نمدے او آتے مبارک بات پیش کریں اور مبارک لینے ابشری فقد حملت بحبیب رب العالمین، اے آمینہ تے کو مبارک ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حبیب تے کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے آون والے بزرگوں اب کون ہو؟ فرمایا میرا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، سونے نبی دی آمد سے مبارک بات پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اور 9واں مہینہ آیا، 9ویں مہینے سے اتنے بزرگ تشریف گئے ہیں، انہیں بزرگ میں وہ خوشخبری دیتی ہے۔ فرمایا ابشری فقد حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آمینہ تے مبارک ہوئے اللہ تبارک و تعالی او محبوب محمد تے کو عطا فرما دیتے جہد صدقے اللہ تعالی نے سارے جہان پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے بزرگوں آپ کون ہو؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یہ جتنے بھی نبی ہیں سارے سنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال واسطے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی طرف خوشخبری پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب کتنا پیارا ہے کہ انہیں بھی آمد ہوتے مبارکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی آپ دے ونم دے. سبحان اللہ. ہن پہلے مہینے آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے مہینے شیس علیہ السلام ہیں، تیسرے مہینے نوح علیہ السلام ہیں، چوتھے مہینے ادریس علیہ السلام ہیں، پنجویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام ہیں، چھویں مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ساتویں مہینے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، آٹھویں مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نویں مہینے عیسیٰ علیہ السلام، دسویں مہینے آقا علیہ السلام کو جلوہ پروردگار. سبحان اللہ. ہی واسطے شاعر آخدے مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. سبحان اللہ. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمیندے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا وقت تھے فرمایا میں ہوں وقت گھر دے وچ کلی ہاں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف دا طواف دے کرے دے. سبحان اللہ. فرمایا اتنی دیر دے وچ میں کو ایویں لگا کہ میرے گھر دی چھت دے اوتے کوئی چیز آ گئی ہے. فرمایا تھوڑی دیر دے بعد چھاتی میں کھلی ہے، کیا دیکھ دیاں کہ سفید پرندے، انہیں پرندے دے وچوں ایک پرندہ میرے گھر دے اندر داخل تھی گئے. فرمایا انہیں کو دیکھ تے میرے کو تھوڑا جا خوف محسوس تھی ہونے لگا. فرمایا وہ پرندہ آتے اپنا پر میرے جسم تے لاتوس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا خوف دور فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا اور میں کو پیاس لگن پے گی. فرمایا میں کو پیاس لگن پے گی. ہوں پرندے نے ایک پیالہ میں کو پیش کیتا، یہ پیالے دے وچ سفید رنگ دا شربت تھا. سبحان اللہ. اور بعض علماء کرام ارشاد فرمیندے دودھ تھا. حضرت آمینہ فرمیندے وہ دودھ میں پیتا. فرمایا وہ جڑا ڈر رہا خوف رہا جڑی جسم دے اوتے کمبنی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری میں دور فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا جویں پانی پیتو جویں شربت پیتو کیا دیکھ دیا زمین ڈولا تے آسمان تک ایک گاڑے رنگ دا پردہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا ہوں پردے دے ارد گرد فرشتے کھڑے تھے اور ہر فرشتے دے ہاتھ دے وچ نور دے کٹورے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک جو تے درود و سلام پڑھتے کھڑے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نگاہیں نو پردے ہٹا دیتے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے جو ہٹائے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آمن دی برکت دے نال میں اپنے گھر دے وچ بیٹھے شام دے محلات ہی دیکھ دی پئی. سبحان اللہ. شام دے محلات ہن مکہ کتھاں تے شام کتھاں بیٹھے ہی اپنے کمرے چ دروازے بند ہے کھڑکی بند ہے ہر شے بند ہے. اون دے باوجود فرمایا شام دے محلات دیکھ دی بیٹھیاں. اور ایک روایت اجم دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت دے وقت جڑا نور نکتا فرمایا وہ نور دے نال جڑے اٹھی تے اٹھ چلدے وندے ہیں اٹھے کو دیکھ دے. سبحان اللہ. بند کمرہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اماں جان فرمایا مکہ وچ گئے تے میں شام والے محلات ہی دیکھ دوں شام والے اٹھ ہی دیکھ دوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں کو اتنی شان عطا فرما سکتے کہ وہ مکہ وچ رہتے شام کو دیکھ سکتے ہیں تو سونا نبی بھی اپنے مدینے رہتے اپنے امتیں کوئی دیکھ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی تس اندازہ لو یہ جدوں رات ہے باہر بلف بلدا ہو سے نا ہی بلف دے نال اکبر بھائی والی دیوار نظر آتی ہو سے گزرتی ہے نا پتہ چلیا جڑا نور ہوندے نا نور روشنی ہوں دے نال کیا چیزاں نظر آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوں پیدا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نور ظاہر جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شام دے محلات میں نور نہ دکھا دیا. سبحان اللہ. یعنی اینی روشنی تو ہو سے جو یہ ہن بلا بلدے تے نال کمان وچ پوندا ہو سے نال گھرے پوندا ہو سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نور دی لائٹ ایڈی جو ایک ملک نو دوجا ملک نظر آندا پیا. سبحان اللہ. یہ کیڑی سونے نبی دی شان تے عظمت.
یہ اما کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شان دا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں جو جنم پردے دور کر دیتے، فرمایا والوں میں کیا دیکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتے 3 جھنڈے چاہتے ہیں، ایک جھنڈا لاتے نے کعبے کی چھت دے ہوتے، ایک جھنڈا لاتے نے مشرق کے، ایک جھنڈا لاتے نے مغرب میں، فرمایا جنم جھنڈے لگ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال پورا ٹھیک ہے، فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت واسطے کھڑے ٹھیک ہے، وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے نبی کی ولادت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آج ہوں اپنے گھر جو کہیں پیارے کی ولادت ہوئے ڈلیوری جی میں ہوندی ہے، لیکن سارے رشتے دار قریب والے ہیروئن والے کٹھے پیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کو بیٹا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر نبی کو بیٹی عطا فرمائے، مجھے کیسا انہیں کو مبارکہ پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حورے کو ہی بھیجے، تو فرشتے کو بھیجے ہوئے آپ مبارکہ پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان فرماتے ہیں دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، چھت بند ہے، کیا دیکھ دیا 4 عورتاں لمبے لمبے قد والیاں، یہ لگتے جی عبد مناف دیا بیٹیاں ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبد مناف یہ 5ویں نمبر تے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا ہے، اتری کوشت ہے، انہیں دے جڑے بیٹیاں ہیں انہیں دے لمبے لمبے قد ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں یہ لگتا شاید انہیں دے بیٹیاں ہیں، فرماون لگیا ایک آ گئے میرے سرانے والے پاسوں، ایک بی بی آ گئی پیرے والے پاسوں، ایک سجے پاسے کھبے پاسے، سونیا سونیا فرمایا ہونے تے نال کلمیا عورتاں ایجھاں جو اسا آج تک کو جن ڈٹھو نا۔ سبحان اللہ۔ ایجا سونے عورتاں اسا آج تک ڈٹھو صحیح نا۔ حضرت آمینہ فرمانے میں انہیں بی بی کو تعارف کی تو پوچھوں کہ اے بی بی تو کون ہے؟ ایک بی بی فرماون لگی میرا نام ہے حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام دی گھر والیاں سونے نبی دی دہی بانٹتے تشریف دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بی بی نے فرمایا میرا نام ہے آسیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہی بانٹتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا میرا نام ہے مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہی بانٹتے ہیں۔ ایک بی بی فرمانے لگی میرا نام ہے ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہی بانٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں بیان نال والے اور آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں واسطے منتخب کہنے کو کیتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے نبی جڑے ہی دنیا نو جلوہ افروز ان پہلے ہی دنیا نو چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وڈے شان تے عظمت والے عورتاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت واسطے بھیجی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے تے یہ بیبیاں آیا، یہ بیبیاں تو پردہ کر گیا۔ آدم علیہ السلام جو ہی دنیا رو وصال فرما گئے، حضرت حوا بھی انتقال فرما گیا، حضرت بی بی مریم بھی انتقال فرما گئی، حضرت بی بی ہاجرہ بھی انتقال فرما گئی، حضرت بی بی آسیہ وہ بھی انتقال فرما گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت آیا کی میں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھاون چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی ہوئے یا اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے آج ہی اپنے مزار زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، آپ جا رہے ہیں، نعرہ حیدر۔ ایک تو اپنی مزار زندہ ہونے، دوجے نمبر تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو طاقت شان عطا فرمائے جو ایک جادو کی جا دی طرف آ ہی سکتے مان نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بیویاں انبیاء کرام علیہ السلام دے ماواں، انبیاء کرام علیہ السلام دے بیویاں، اے اگر اپنے مزار زندہ رہ سکتے ہیں تو اللہ دے نبی زندہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر اے بیویاں اپنے مزارے نو باہر آتے حضرت آمینہ دے گھر دے اندر جلوہ افروز تھی سکتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محفل تشریف گھنتے آ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو شان عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں تھی سکتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزار زندہ ہوئے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے اوتے حرام فرما دیتے جو کئی نبی دے جسم کو کھاوے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ دے نبی ہر نبی اپنی مزار زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کو رزق کے عطا فرمائے، یصلون فی قبورہم، وہ اپنی قبریں کھڑے تھی تے نماز ہی پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیری شان عطا فرمائی ہے، کیری عظمت عطا فرمائی ہے۔ اگر اے بی بیاں آ سکتے ہیں تو سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آ سکتے ہیں، باقی ہے انہیں دی اپنی مرضی آویں تے باویں نہ آویں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر کیا ہے کیا دیکھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے بیٹھے، بیان دے درمیان دے وچ حضرت علی بن حیتی اے آپ دے پیرے وچ بیٹھ کے بیان سن دے بیٹھے، نیندر آ گئی، نیندر دے وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے پہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کھڑے تھی، سبحان اللہ۔ بیان کرے دے ہوں ٹائم کھڑے تھی گے، لوگ غوث پاک کو دیکھتے کھڑے تھی گے، میں نہیں ہوتا جی ولی کوئی کھڑا تھی ونجے ہوں دی تعظیم واسطے اور سارے کھڑے تھی ونے۔ وہ حضرت علی وہ خواب سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کریں گے، حضرت غوث پاک تھی کھڑے تھی گے، لوگیں پوچھا سی سمجھ کو نہیں ہے، فرمایا بات سمجھ دی کیا گال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ غریب دے تے کرم نوازی کر دیتی ہے، یہ خواب سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا سی زیارت وہ کرے دا پیا تے تساں کیوں کھڑے تھی گیو، فرمایا ہی کو خواب زیارت کروائی ہے تمہیں کو جاگتے زیارت کروا لی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے اوتے استقبال واسطے کھڑا تھی گا، تو فرمایا وہ تساں کیوں کھڑے تھیو، عرض کیتی سونا جی نم تساں انہیں دے استقبال واسطے کھڑے تھی گیو، اساں وہ تیری تعظیم واسطے کھڑے تھی گیو۔ سبحان اللہ۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر کیا ہے کیا دیکھے، جین کو اللہ تبارک و تعالی آنکھ عطا فرما دے دے، جین وہ پردے جا گندے اللہ تبارک و تعالی وہ سونے نبی دے جلوے بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ فرمیندے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت جھنڈے لگ گئے، جھنڈے دی وضاحت پچھلے جمعہ میں کیتی ہاں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تھی ہونے لگی ہے، فرشتے میں لین تے کھڑے، حضرت جبریل علیہ السلام اگو کھڑے اور پردے کھڑے، اظہار یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی ہن آؤ دنیا وچ تاکہ تمہارے قدمے نال اللہ تعالی دنیا کو پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تھی ہے، فرشتے درود و سلام پڑھ دے کھڑے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی میں این دنیا وچ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آتے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب، کیا ہے میرے امتیو جائے رب کو میں سجدہ کرنے نہ پیا تو صحیح ہوں رب کو سجدہ کرنا ہے، سبحان اللہ۔ بیا کوئی معبود کو نہیں، بیا کوئی الہ کو نہیں، پہلے یہ ہوتا آج بس مسجد ہوتی ہے یا کوئی عبادت خانہ ہوتا اٹھی وہیں تے عبادت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، اے محبوب تمہاری ولادت تھی کی ہے، تمہارے قدم دے صدقے ساری زمین کو پاک کر دیتے اور جتھے ہی نماز پڑھتے ہیں انہیں دی نماز قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرمیندے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیتے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک تو خوشبوواں نکل دیا پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم نو نور دے لائٹاں نکل دیا پہ، فرمایا اتنی دیر دے چ ایک سفید بادل ہے، تو بادل آ دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہ کی دے چاہ دے وال اپنی طرف چاہ گئے اور ساری دنیا دی سیر کروائی ہے اور غیب آواز امنی پیے، اے بادل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سارے جہان والے کو دسا جو کہ سارے جہان والے دا سردار ایو میرا سونا نبی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ بادل تھوڑی دیر بعد واپس والا ہے،
فرمایا پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کپڑا پاتی پہ ہیں جڑا وہ بعد واپس دے دے گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چٹے رنگ دا کپڑا تے ریشم تو زیادہ نرم ہے وہ پاتی پہ سبحان اللہ فرمایا اور ایک کیا بادل ہے وہ بادل آتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے وال بادل وہ آپ پوچھاتے گے وال اعلان تھی لگا اے چرند پرند اے نباتات حیوانات اے جمادات اے کائنات دے مخلوقاں سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر گنو یہ سونے نبی واسطے تو یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تو سارے جہان والے کو پیدا کرتے ہیں سبحان اللہ وال فرمایا ہوں دے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ السلام تو زیادہ عظمت حضرت ایوب علیہ السلام تو زیادہ صبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو زیادہ جلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زیادہ سخاوت حضرت ایوب علیہ السلام تو زیادہ زہد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا سبحان اور اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوارے بندے کہ کئی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو معجزے عطا فرمائے کئی کو اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے عطا فرمائے کئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 معجزے عطا فرمائے کئی کو 9 اللہ تبارک و تعالیٰ نے توارے ساتھ سونے نبی کو سے نولاد پیرے تک سارا سراپا معجزہ بڑھا سبحان اللہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوال مبارک معجزہ پیشانی مبارک معجزہ ذہن مبارک معجزہ کان مبارک معجزہ دند مبارک معجزہ زبان مبارک معجزہ خدین مبارک معجزہ یدین مبارک معجزہ رجلین مبارک معجزہ ہاتھ مبارک معجزہ پیر مبارک معجزہ دل مبارک معجزہ شفتین اے ہونٹ مبارک معجزہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہیں کو ایک معجزہ کہیں کو 2 معجزے کہیں کو 3 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سے دولات پیرے تک اللہ تعالی نے سراپا معجزہ بڑھا دیا سبحان اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت فرمائی ہے اور دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ تعالی نے سارا جہان پیدا کیا سبحان اللہ دولہا ہونے نا دولہا وہ ہے کہ دولہا دے واسطے کتنے گانے کراونے پڑھنے ڈھیر کرانے ہے نا ایک دولہے دے واسطے ہوندا تھا ایک کے ہوں دے واسطے والی اتنے سارے کاراں اور اتنے سارے براتاں اور لائٹیں دا انتظام تھی نہ پیا ہوندے اور مرچیں دا انتظام تھی نہ پیا ہوندے اور ہوں دے بعد کھاون پیون دا بہترین انتظام تھی نہ پیا ہوندے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام پڑھا جو ایک دولہے دے ہوتے عام انسان اتنا خوشی کرے دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے جہان دا دولہا ہے سبحان اللہ عام انسان عام دولہے ہوں واسطے اتنی تگودو اتنی محبت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دولہا واسطے اتنی سیٹنگ فرمائی کہ زمین ہی بڑھا دیتے آسمان ہی بڑھا دیتے سبحان اللہ عرش ہی بڑھا دیتے فرش ہی بڑھا دیتے تارے بڑھا دیتے چند بڑھا دیتے سورج بڑھا دیتے تاکہ انہیں دی روشنی قیامت تک پندی رہ ونے اور لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کریں سبحان اللہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل وچ رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرو موڑ انشاءاللہ کچھ نعرے لے سن نعرے بعد ایک نعت پڑھ سن اون دے بعد بیان اپنا ختم ہے تے جھجکنا ہی نہیں تے شرماونا ہی نہیں ٹھیک ہے نا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد پیارے کی آمد لجپال کی آمد حبیب کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد ماہا کی آمد یاسین کی آمد مبشر کی آمد داتا کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد لجپال کی آمد صاحب شام کی آمد ماشاءاللہ یہ دل نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرو تو ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا جو قیام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جو قیامت کے بارے پوچھتا ودی کوئی اعمال ہی کیتی ودی کیا کیتی آئی تک نماز پڑھی نہیں روزے رکھے نہیں قرآن پاک کی تلاوت کیتی والدین نے کتنا حق ادا کیا
ہمسائیں کو تکلیف تو نہیں دیتی. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہ گئے آکے سی بیا بس کچھ کو نہیں میرے کو تارے نال محبت ہے. سبحان اللہ. بیا سی واقعی گناہگار بدکار خطاکار سیاکار اسیاں شیار پر اے کہ میرے کو تارے نال پیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب جن کو جن پیار ہو سے قیامت والے دن دے نال ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرے رہو انشاءاللہ. او سونا نبی اتنا مہربان نبی جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تھے نا سجدے چین پر میں نے سجدے چین تو ہوں ٹائم کیا دعا مانگتے تھے ربی حب لی امتی اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما. سبحان اللہ. فرمایا زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دیکھ جنہوں ہر وقت امت واسطے دعا. جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تھیا ہوں وقت امت واسطے دعا. معراج والی رات میں نے پن براق تے بہانے پن ہوں وقت امت دی دعا. جدو قبر وچ آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرمیندے اسا جدو باہر نکلنا تو ایک صحابی حضرت قسم بن عباس یہ نبی سی نے سوٹ ہے فرمیندے میں جو آخر باہر نکلنا لگا نا تے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک ہون مبارک میں چل دے پہ سبحان اللہ. فرمایا میں نال گیا اپنے کانی میں کیتن تو اتوں آواز ہم دی پی جو اے اللہ میری امت دی بخشش فرما. سبحان اللہ. فرمایا ہی طرح تے جدو لوگ اپنے قبرے رو باہر نکل سن ہر کئی کو اپنی فکر ہو سے نفسی نفسی نبی سے کو ہونٹ ہے امتی امتی دی فکر ہو. سبحان اللہ. فرمایا ہر بندہ آج سے بس میرا حساب تھی اور میں جنت جلدی داخل تھی میں. اللہ تعالیٰ اشراف سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عرض کرے سن یا رب عجل حسابہم اے مالک مولا میری امت پریشان کھڑی ہے پہلے پہلے حساب ہی نہ دکھے. سبحان اللہ. فرمایا جی اللہ تبارک و تعالیٰ دا سونا نبی جنت داخل تھی ویسے سارے نبی داخل تھی ویسے بیا امت آیا پہلے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے سن اے مالک مولا میری امت کو جنت وچ پہلے داخل فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے نبی دی امت کو جنت وچ پہلے داخل سبحان اللہ. فرمایا جیڑا سونا نبی سارے نال اتنا پیار کرےدا ہوئے اساں کو چاہیے اساں اپنے سونے نبی دے نال پیار. سبحان اللہ. اچھا 5 منٹ زیادہ گھندے کیونکہ آج 12 ربیع الاول نہیں ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اساں کو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرماوے. بس نام دے پوری شعر ہیں کہ میں انشاءاللہ پڑھساں لازمی. ایک عاشق نے بڑی بہترین نعت لکھی ہے وہ آخدے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے گیت آقا دے گایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے. سبحان اللہ. یعنی میلاد منے تو کیا کرے دنیا ہے کوئی کہیں دے بارے غلط آخری کہیں کو برا بھلا ہوں یہ جڑا کچھ بیان کیتے صحیح ہو تو میلاد ہے. یعنی سونے نبی صحیح دا ذکر کیتا کر سونے نبی دی شان بیان کیتی کر سونے نبی دے صدقے تے کو دنیا وچ رنگ ہو سے آخرت وچ رنگ ہو. سبحان اللہ. آقا دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے آقا دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے رج رج کے تو کھایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے یاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے. اگے پیچھے کہو نا بیمار تھی ہونے کا خطرہ ہوندے لیکن جب اللہ تعالیٰ دی خیرات ہوئے سونے نبی دا میلاد ہوئے یا خیرات ہوئے اوے فی سبیل اللہ فرمائے اے تیرا کھاون نال بندہ بیمار نہیں تھی نا تو اللہ تعالیٰ رنگ لا دے. سبحان اللہ. سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن ہے. اگلے جمعہ تے یہ حدیث بیان کرے سان کہ سونے نبی دا نام ساڈی اکھیاں دا نور کیویں ہے یہ اپنے اکھے دا جڑا نور بڑے نا یہ سونے نبی دے نور ہی تو بڑے. سبحان اللہ. ہی واسطے شاعر اشارہ کیتے انشاءاللہ یہ حدیث اگلے جمعہ تے بیان کرے سوں فرمیندے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن
چم اکھیاں تے لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے فرمایا جے کو آنکھ وچ درد ہوئے نا آنکھ دا کوئی مسئلہ ہوئے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چوم تے ایویں انگوٹھے اکھے دے لاتے کرو انشاءاللہ کیا خراب نہ تھی سبحان اللہ اگو شاعر آکھ دے کیونکہ اہل سنت جماعت صحابہ نالی پیار کریں دیئے اہل بیت نالی پیار کریں دیئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نالی پیار کریں دیئے سبحان اللہ یہ واسطے شاعر اگو آکھ دے تک شان علی مولا خیبر پیا کمبدائے تک شان علی مولا خیبر پیا کمبدائے نعرہ حیدری لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے تک شان صحابہ دی ساری دنیا پی من دیے تک شان صحابہ دی ساری دنیا پی من دیے نعرہ صحابہ دا لایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے سبحان اللہ کربل دے قاری نے چڑھنے سے تے دسیا ہے کربل دے قاری نے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے بارے اس لینے پہ کربل دے قاری نے چڑھنے سے دسیا انج رب نو منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے سبحان اللہ آخری شعر شاعر آکھ دے جتھے ہی محفل میلاد ہوئے جتھے ہی سونے نبی دا ذکر ہوئے اتھی تو گیا کر تے کو فائدہ تھی سے فرمایا کیویں فائدہ تھی سے کیا تھی سے وہ اپنی ترجمانی اچ کریں دے وہ آکھ دے سلطان دی گل من لے دل عشق دے وچ رنگ لے سلطان دی گل من لے دل عشق دے وچ رنگ لے محفل وچ آیا کر تینوں رنگ لگ جاون گے میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سردار کی آمد سردار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد لجپال کی آمد سرسار سے بولو شرمانا چھوڑو ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی